حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں آیا ہے فرعون نے ظلم کیا ہے، بچے ذبح کرتا تھا ظالم، لڑکیاں زندہ چھوڑتا تھا خدمت کے لیے، بچہ پیدا ہوا لڑکا ذبح کر دیا ماں باپ کے سامنے، 70,000 بچہ ذبح کیا فرعون نے، بچہ پیدا ہوا اور ذبح ہو گیا، قرآن ہے۔ اور خطرہ یہ ہے کہ ان بچوں میں بنو اسرائیل کے ایسا نہ ہے جو میری سلطنت کو تباہ کر دے۔ اور جب رب نے چاہا تو موسیٰ کلیم اس کے گھر میں بھیج کر بیڑا غرق کروا دیا۔ قادر کون؟ اللہ قادر ہے بھائی، قتل کر کے دے، زبان سے نکلوایا کہ یہ بچہ وہی معلوم ہوتا ہے، نہیں قتل کر سکا، مالک کا چیلنج تھا قبول کر، مردود 70,000 بچہ ناحق قتل کیا ہے، تربیت کروائی، پروان چڑھوایا، میدان میں نکل کے آیا، دربار میں جا کر کھڑا ہو گیا، تو 6 لاکھ بنو اسرائیل یہودیوں کو حضرت موسیٰ کلیم لے کر مقبہ مرد و زن چھوٹے بڑوں کے رات کے سفر کے اختیار کیا، اور صبح جو دیکھا تو دریا کے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، راستہ خشکی کا تھا کہ ہم اس پر چلیں گے، چلتے 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 صبح دیکھا تو دریا کے کنارے بحیرہ کلزم کے کنارے کھڑے ہیں، قوم نے کہا مروا دیا، پیچھے سے فرعون آ گیا ہے، لشکر لے کر آ گیا ہے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، موسیٰ کیا زیادتی کی ہم سے تو نے، کیوں مروا ڈالا تو نے جنگل میں؟ 6 لاکھ کا شور ہے، اور خدا کے نبی کا ایمان دیکھیں، کہا میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، اس کا حکم ہے۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، وہ ایسا نہیں ہوگا، فرعون کے ہاتھ سے تمہاری پٹائی اب نہیں ہوگی، یقین دیکھیں، کیوں؟ میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ ہے وہ رب کی شان، کہو سبحان اللہ۔ میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جب رب ساتھ ہو جائے بال بیکا نہیں کر سکتا کوئی۔ محمد الرسول اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا غار میں، یار غار نے جب کہا کہ کافر آگے ہیں، نیچے دیکھیں گے ہم نظر آ جائیں گے، تو جواب میں ارشاد فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق گھبرا نہیں، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم 2 نہیں ہیں، ہم 3 ہیں، تیسرا کون؟ یہ ہے یقین، ایسا نہیں ہوگا۔ اب قوم ہے شور کر رہی ہے، مرعوب تھے کہ وہ آ گیا فرعون۔ اس موقع پر پروردگار نے کہا تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے میری ذات پر، لاٹھی لگا پانی پر، مارنا عالم اسباب ہے، یوں بھی کر سکتا ہوں، لاٹھی تجھ سے لگواتا ہوں، دیواریں پانی کی میں کھڑا کرتا ہوں۔ 12 دیواریں کھڑی کی، 12 راستے نکالے، 12 قبیلے ہیں، پانی آتا گیا اور چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، دیوار بن گئی ہے، اور قوم ایسی ظالم ہے کہتی ہے کہ ہم پتہ نہیں بھائیوں کا کیا ہوگا، ڈوب گئے ہوں گے، کیا جواب؟ کھڑکیاں نکلے تاکہ گپ شپ لڑاتے ہوئے جائیں۔ اللہ قادر ہے، قرآن کھولو، راستہ نکالا، قرآن سورۃ طٰہٰ میں ہے، طریقاً یبسا، خشک راستہ چلتے ہوئے دریا سے نکالا، حالانکہ دلدل اتنی ہوتی ہے کہ مہینوں تک ٹک رہتی ہے، کیا کہہ گیا ہوں، اور وہ چل رہے ہیں، یوں معلوم ہوا کہ پانی کی بوند نہیں پڑی، اور ساتھ دیوار کھڑی ہے پانی کی۔ اللہ قادر ہے، یقین پیدا کرو، یہی تو ایک بات ہے کہ اللہ قادر ہے، باقی سارے عبد القادر ہیں، عبد القادر کو قادر مت سمجھو،
عبد القادر ہے، قادر نہیں ہے۔ قادر وہ ہے جو عاجز نہیں ہے۔ کیا گیا ہوں؟ اللہ پر یقین پیدا کرو۔ قرآن اترا ہی اسی لیے ہے کہ خالق کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ عقیدہ کمزور ہو تو بیڑا غرق ہی ہوگا۔ بارہ راستے نکالے، کوئی خطرہ نہیں ہے، فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم ساحل پر پہنچے، فرعون لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر آیا کہ ان پکوڑوں کو پکڑ کر قتل کریں گے، بدلہ لیں گے، اور ان کو دریا میں گھسیڑا کہ راستہ خشک ہے۔ جب درمیان میں پہنچ گئے، یہ کنارے پہ لگ کے آوا حکم دیا دریا کو چل۔ وہ سمجھا یہ رکا ہوا ہے تو ہم بھی گزر جائیں گے۔ دریا چلایا، رکا ہوا دریا۔ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ایک بھی نہیں بچنے دیا۔ اور تم دیکھ رہے تھے، اور ناشکری قوم، تم دیکھ رہے تھے۔ ہم نے فرعون کو اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، سر نیچے ٹانگیں اوپر، فرعون کو غوطے لگے، ہاتھ جوڑ بیٹھا دریا میں۔ موسیٰ نے رب کو مان لیا، فرمایا وقت گزر گیا ہے۔ اب تخت پر مانتے تو تب بات تھی، تختے پہ ماننے کا کیا مانے؟ تختے پہ سب مانتے ہیں، اسی واسطے آخری وقت کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے۔ آخری وقت کوئی توبہ کرے، فرشتے کو دیکھ کر توبہ منظور نہیں ہے۔ غرغرے کی حالت میں توبہ منظور نہیں ہے۔ غر 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 ہوتا ہے روح نکلتے وقت۔ اللہ آسانی پیدا فرمائے۔ اس وقت استغفر اللہ، معاذ اللہ، توبہ میری اللہ، یا اللہ معاف کر دے، جو کچھ کیا معاف کر دے۔ نہیں، وقت گزر گیا ہے، تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے توبہ ہوتی۔ اور مالک نے کام اور کیا کہ سب کو غرق کیا، ڈبو دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نیست کر دیا، فرعون کی لاش کو کنارے پہ رکھوا دیا۔ یہ بھی قرآن میں ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو صحیح سالم کنارے پر لگائیں گے تاکہ لوگ دیکھیں خدا پڑا ہوا ہے۔ آج بھی مصر میں لاش پڑی ہوئی ہے۔ ہم مصر گئے تھے، وہ صندوق دیکھا ہم نے۔ قرآن سچا، مسالے لگا کر اس کی لاش کی حفاظت کی ہے تاکہ پھل قرآن غلط نہ ہو۔ کیا کہہ گیا ہوں؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ ہے کھاتا پیتا پیشاب کرتا خدا پڑا ہے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکا وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ کیا کہہ گیا ہوں؟ حضرت عیسیٰ کیسے بچائیں گے جن کو تم کہتے پھانسی ہوئی؟ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تمہیں کیا بچائیں گے؟ بچانے والا کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی عیسائی پادری نے پوچھا تھا کہ شاہ جی ایک سوال کا جواب دیں، جب حضرت حسین پر وقت سخت آیا تھا کربلا میں تو نبی نے شکایت نہیں کی اپنے رب سے کہ اس کو بچا لو؟ کیوں نہ بچوایا؟ فریاد کرتے محمد الرسول اللہ پاک سے، یا اللہ میرے نواسے کو بچا لے۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز سے عیسائی سے بات کر رہے ہیں، فرمایا انہوں نے کہا تھا، اللہ نے جواب دیا میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو تیرے نواسے کو کیسے بچاؤں؟ پادری بھاگ گیا۔ نہیں سمجھے؟ وہ عیسائیت کہتی ہے سولی پہ لٹکائے گئے، میں اس کو نہیں بچا سکا، حالانکہ غلط بات ہے، سولی ہوئی نہیں ہے، یہ یوں ہی سلیب لٹکائے پھرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جسم شریف کے ساتھ اٹھایا، اور جب ان کو اٹھایا تو ہمارے رسول اکرم کو اگر معراج پہ سیر کرائی تو کیا تعجب کی بات ہے؟ عقیدہ ٹھیک کرو۔ کیا عقیدہ؟ معراج جسمانی ہوا ہے، بیداری کے عالم میں ہوا ہے، آپ جاگ رہے تھے۔ اور اگر خواب کی بات ہوتی، بات کو مختصر کرتا ہوں، اگر خواب کی بات ہوتی تو مقابلہ کیوں ہوتا بھائی؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو بکر ہی رہتے، صدیق اکبر کیسے بن گئے؟
دلیل ہے، کفار نے کہا تیرا یار آج کہتا ہے میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، کہ غلط کہتے ہو، کہ پوچھ لو جا کر، کہ پوچھتا نہیں، انہوں نے کہا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے، کہا سچ کہتے ہیں، میں مانتا ہوں، صدیق فرماتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ فرماتے ہیں وہی آئی تھی، جبرائیل آئے تھے اور چلے گئے، وہی دے کر چلے گئے۔ اگر جبرائیل آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، میرا آقا اگر اللہ لے جانا چاہے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ حضور تک بات پہنچی، فرمایا صدیق اکبر۔ آج اس بعد اس کو صدیق کہنا ہے۔ آج صدیق اکبر، ابو بکر کا نام کم ہے، صدیق اکبر زیادہ ہے، بولتے نہیں۔ کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات اور، اگر یہ خواب کی بات تھی، نیند کی بات تھی، روحانی بات تھی، تو نبی کریم سے سوال کیوں کیا کافروں نے؟ ابو جہل ان کو کیوں میدان میں اتر آئے تھے کہ آپ بتائیں؟ ہم تو سفر کرتے رہتے ہیں، شام کا، فلسطین کا، اس راستے جاتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، اور ان کو پتا تھا یہ پہلے نہیں گئے، ہمیں مسجد کا نقشہ بتایا جائے، دروازے کتنے ہیں بیت المقدس کے، روشن دان کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، سین کیسا ہے، ستون کتنے ہیں، سوال شروع کر دیے۔ اگر تم گئے تو بتاؤ، میں یار دیکھو، آسان جواب یہ تھا اگر روحانی تھا، بھائی میں نے کب دعویٰ کیا میں گیا ہوں؟ میں نے تو خواب دیکھا ہے، میں تو نیند میں گیا ہوں، کوئی جھگڑا نہ تھا، حضور کا دعویٰ تھا میں جسم شریر کے ساتھ گیا ہوں، تبھی تو سوال ہوا ہے، بولتے نہیں۔ حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میں ستون میں گرنے گیا تھا، میں دروازے گرنے گیا تھا، آپ میں سے کوئی جمعہ پڑھ کے جائے، راستے میں کوئی پولیس والا یوں ہی پکڑ لے، کدھر سے آئے جمعہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہو، بتاؤ رحمانیہ سے آئے تو اس کا نقشہ بتاؤ کیسا ہے، اجنبی معلوم ہوا، وہ کہہ گیا جی میں ٹوٹیاں گرنے تھوڑا ہی گیا تھا، میں نے نماز پڑھی ہے، تقریر سنی، آ گیا ہوں، نہیں تو نہیں بتاؤ، غلط سوال ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم فرماتے ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہو، فرمایا پریشانی لاحق ہوئی، میرا رب جانتا تھا، اللہ پاک نے فضل کیا، بیت المقدس کے درمیان اور میرے درمیان جتنے پردے تھے سب ہٹا دیے، وہ پوچھتے جاتے تھے، میں جواب دیتا چلا جاتا تھا۔